اصغر کی مٹھیاں 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، اور شدت کفر کے بازار کی ایسی تیسی، شدت کفر کے بازار کی ایسی تیسی، ہو گئی ظالم کے کردار کی ایسی تیسی، اور کنکری نے شہیدی کا کلمہ پڑھ کر دیا ابو جہل کے انکار کی ایسی تیسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کنکری نے شہیدی کا کلمہ پڑھ کر دیا ابو جہل کے انکار کی ایسی تیسی، اور خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موضوع پہ قدم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موضوع پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، اور شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، یک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، جس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، ارے امت ختم الرسول کے پاس کہنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کے پاس با کہنے لگے، اور جب قلم چلا تو دیکھا گیا کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یا عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے جلال ایوان سلیمان، ترے ناسیہ سنبلستان، قرے دیدہ نرگستان، گلدستہ بہارستان جنا، یاقوت نسخہ امکان، گوہر محیط اتقان، عطر آمیز دماغ قدسیہ، مقوم نوع انسان، خاتم پیغمبران، نبی آخر الزمان، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کا سہارا، بے چاروں کا چارہ، تاج دار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، صاحب لوح و قلم، منبع علم و حکم، نبی اکرم، نور مجسم، سید عالم، تاج دار مدینہ، سرور قلب و سینہ، جن کی حقیقت کو آج تک کسی نے پہچانا ہی نہیں، رسول محفل میں ہیں، صحابہ کرام مخاطب ہیں، رسول مخاطب ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر سے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، ابو بکر صدیق سے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا۔ اگر نبیوں کی جماعت میں چلیں تو آدم بھی بے بس ہیں، سیس بھی بے بس ہیں، ہود بھی بے بس ہیں، ادریس بھی بے بس ہیں، یونس بھی بے بس ہیں، یوسف بھی بے بس ہیں، زکریا بھی بے بس ہیں، یحییٰ بھی بے بس ہیں، موسیٰ بھی بے بس ہیں، عیسیٰ بھی بے بس ہیں۔ آپ کی حقیقت کو کسی نے نہیں پہچانا،
امتی میں چلیں تو ابو بکر بے بس ہیں، عمر بے بس ہیں، عثمان غنی بے بس ہیں، مولا علی بے بس ہیں، امام اعظم بے بس ہیں، امام شافعی بے بس ہیں، غوث اعظم بے بس ہیں، غریب نواز بے بس ہیں، علاء الدین حسکفی بے بس ہیں، ابن عابدین شامی بے بس ہیں، علامہ نووی بے بس ہیں، زکریا ملتانی بے بس ہیں، خواجہ اجمیری بے بس ہیں، فرید الدین گنج شکر بے بس ہیں، نظام الدین اولیاء بے بس ہیں، مخدوم سمنا بے بس ہیں، سراج الحق آئین ہند بے بس ہیں، علاء الحق پنڈوی بے بس ہیں۔ آخر میں نے تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بڑے نبی سے پوچھا، اے میرے آقا، آپ نے اس نبی کو تاجدار عرب و عجم بھی کہا، صاحب منبع علم و حکم بھی کہا، نبی اکرم بھی کہا، جلال ایوان سلیمان بھی لکھا، درِ ناصیہ سنبلستان بھی کہا، قرۂ دیدہ نرگستا بھی کہا، خاتم پیغمبرا لکھا، نبی آخر الزمان لکھا، تو کیا آپ بھی بے بس ہیں؟ تو زمین بریلی سے آواز آتی ہے، اے رہبر سمنانی جامعی، کان کھول کر سن لے، جب ہمارے اتنے آقا بے بس ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ میں نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور جب کہتے کہتے تھک گئے تو اخیر میں پکارا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے اسی آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے لو لگا کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا اس سے پہلے حق نہیں آیا تھا؟ عرب کی زمین سے پہلے بھی تو حق آیا تھا۔ کیا حضرت آدم صفی اللہ حق نہ تھے؟ کیا حضرت نوح نجی اللہ حق نہ تھے؟ کیا حضرت زکریہ نبی اللہ حق نہ تھے؟ کیا ابراہیم خلیل اللہ حق نہ تھے؟ کیا ملک شام کی دھرتی پر حق نہیں آیا تھا؟ کیا موسیٰ کلیم اللہ حق نہ تھے؟ کیا ملک مصر کی زمین پر حق نہیں آیا تھا؟ تو یہ کیسے کہا گیا کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا؟ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو عالم تصورات میں جواب ملتا ہے، رہبر جامی سن، حق پہلے بھی آیا تھا مگر حق کو پہچاننے کا طریقہ الگ الگ تھا۔ کبھی تو نے آدم صفی اللہ کی شکل میں پہچانا، کبھی تو نے نوح نجی اللہ کی شکل میں پہچانا، کبھی تو نے ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں پہچانا، کبھی تو نے اسماعیل ذبیح اللہ کی شکل میں پہچانا، کبھی تو نے موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں پہچانا، کبھی تو نے عیسیٰ روح اللہ کی شکل میں پہچانا۔ لیکن جب ملک عرب کی دھرتی پر اندھیرا زیادہ چھا گیا، تاریکی زیادہ پھیل گئی، تو تو نے حق کو حبیب اللہ کی شکل میں پہچانا، نبی اللہ کی شکل میں پہچانا، شفیع روز جزا کی شکل میں پہچانا، جناب محمد مصطفیٰ کی شکل میں پہچانا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ جب بھی باطل نے حق پر حملہ کیا، حق نے ڈٹ کر جواب دیا۔ جب باطل نے حق کو سینہ دکھایا تو حق نے باطل کے سینہ چیر دیا۔ جب باطل
نے حق کی جانب قدم بڑھایا تو حق نے باطل کے قدم توڑ ڈالے، جب حق کی طرف باطل نے آنکھیں دکھائی تو حق نے باطل کی آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ یاد کیجئے اس تاریخ کو کہ جب بھارت کی زمین پر پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، جب بھارت کی سرزمین پر رسول کے علم غیب پر حملہ کیا جا رہا تھا، جب بھارت کی سرزمین پر رسول کے علم کو چوپائے سے تشبیہ دی جا رہی تھی، جب رسول کے علم کو شیطان سے کم بتایا جا رہا تھا، اور سائنسداں الگ بوال مچائے ہوئے تھے، فلسفی حضرات الگ بوال مچائے ہوئے تھے۔ کسی نے یہ کہا کہ زلزلہ اس لیے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر جو بھاپ پیدا ہوتی ہے اس بھاپ کے دھکے مارنے کی وجہ سے زلزلہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ زمین و آسمان ساکن نہیں ہے بلکہ حرکت میں ہے اور چاند و سورج ساکن ہے، مگر امام اہل سنت نے حق کی صورت میں سب کا جواب دے دیا۔ ہدایت الحکمت میں فلاسفہ کے نظریے کو بیان کرتے ہوئے صاحب ہدایت الحکمت لکھتے ہیں کہ جب حرارت یعنی گرمی زمین کے اندر سرایت کرتی ہے تو بھاپ بن جاتی ہے، پھر وہ بھاپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، اور منتقل ہونے کے بعد جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو وہ زمین سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر وہ زمین نرم ہے، زمین نم ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے، چشمے ابل پڑتے ہیں، لیکن اگر زمین بہت سخت ہے، بہت ٹائٹ ہے، پتھریلی زمین ہے یا زمین کے اوپر پہاڑ ہے تو وہ بھاپ زمین کے اندر سے زمین کو دھکے مارتی ہے، اور جب دھکے مارتی ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، بھوکم آ جاتا ہے۔ اس کو جواب دیتے ہوئے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین میں الکلمۃ الملہمہ میں سائنس دانوں کو اتنا منہ توڑ جواب دیا کہ سب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیا۔ امام اہل سنت نے لکھا کہ اے سائنس دانوں سنو سنو، تم جو یہ کہتے ہو کہ بھاپ کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، بھاپ کی وجہ سے دھکے مارنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، اسلامی نظریہ تو یہ ہے کہ جب کسی زمین پر برائی زیادہ ہونے لگتی ہے، جب کسی زمین پر برائیاں زیادہ ہونے لگتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ایک پہاڑ کو حکم دیتا ہے، اس پہاڑ کا نام کوہ قاف ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے شیخ سعدی نے پوستا کے اندر لکھا کہ سی مرگ در قاف قسمت خورد، یہ وہی کوہ قاف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کوہ قاف کے ریشے، کوہ قاف کی جڑیں پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، جہاں پر گناہ زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر برائی زیادہ ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کوہ قاف کو حکم دیتا ہے، اے پہاڑ اس دھرتی پر جہاں برائی زیادہ ہوتی ہے اس کی جڑ کو تم ہلا دو۔ حکم کی تکمیل کرتے ہوئے جب کوہ قاف اپنی اس جڑ کو ہلاتا ہے تو اس جگہ کی زمین ہلنے لگتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، بھوکم آ جاتا ہے۔ پھر سائنس دانوں کے نظریے کو سامنے رکھ کر انہی کے اصول و ضوابط کی روشنی میں سائنس دانوں کے فارمولے کے پرخچے اڑا دیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی سائنس داں سے اس کا جواب نہیں بن سکا، اور امام اہل سنت نے یہ نظریہ دے دیا، ہم کو یہ عقیدہ دے دیا کہ سنو سنو یہ سائنس کا نظریہ غلط ہے، جو اسلامی نظریہ ہے وہی درست ہے، وہی ٹھیک ہے، اور آپ نے پوری امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ سائنس کا جو نظریہ اسلام کے مطابق ہے اس کو لے لو، لیکن جو نظریہ اسلام کے خلاف ہے اس کو جوتے کی نوک سے اڑا ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کا نظریہ بدل سکتا ہے، سائنس کا عقیدہ بدل سکتا ہے، مگر اسلام کا نظریہ بدل نہیں سکتا، اسلام کا عقیدہ بدل نہیں سکتا، اسلام کے فارمولے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اسلام کے نیم قانون کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ارے تاریخ نے دیکھا جو مٹانے آیا وہ مٹ گیا، ابو الحکم بن کر آیا، ابو جہل بن کر دفن ہو گیا، یزید بن کر آیا، پلیت بن
کر دفن ہو گیا، مسیلمہ بن کر آیا، قذاب بن کر دفن ہو گیا، تھانہ بھون سے آیا وہ بھی مٹ گیا، گنگو سے آیا وہ بھی مٹ گیا، نانو تو سے آیا وہ بھی مٹ گیا، امبیٹھی سے آیا وہ بھی مٹ گیا، تو بریلی کے امام نے پکارا مٹ گئے مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان امام احمد رضا، مسلک امام اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ فرما دے حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، ابلیس حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ ابلیس کے ذہن و دماغ میں یہ تھا کہ سب سے بڑا میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ موقع ملا، یہ روایت جو میں بیان کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں، بعض علماء نے اس روایت کو بے بنیاد بھی لکھ دیا، لیکن میں کہتا ہوں پوری چیلنج کے ساتھ کہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تفسیر روح البیان میں صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، ابلیس کو موقع ملا اور موقع پا کر ابلیس نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ تھوک دیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابلیس کا تھوک جس مٹی سے ٹچ ہے اس مٹی کو نکال دو۔ مٹی نکال دی گئی۔ جب مٹی نکالی گئی تو یہ جو ناف میں جو کھوکھلا نظر آتا ہے وہ مٹی کے نکالنے کی وجہ سے ہے۔ اب پوری نسل آدم میں آج تک وہ معاملہ چل رہا ہے۔ مٹی نکالی گئی تو فرشتوں نے کہا مولا بڑی محنت سے مٹی لائی گئی تھی، اس مٹی کا کیا کریں؟ حکم ہوا کتا بناؤ، کتا بناؤ۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کتا انسان کے قریب میں رہتا ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل طور سے پتلا تیار ہو گیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قرآن میں کہا، آیت کریمہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ قرآن نے اس کا جواب بھی دے دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کوئی فرشتہ تھا کیا؟ ابلیس کوئی فرشتہ تھا یا جن تھا؟ تو تفسیر جلالین کے اندر، باقی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے ہوا ابو الجن، وہ جن کا باپ تھا، وہ جن تھا، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ تو پھر حکم تو فرشتوں سے تھا، جن سے تو حکم نہیں تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قوم کے ساتھ ساتھ زید کو بھی آنا ہے، زید اگر نہیں آیا تو عربی میں کہا گیا جاء القوم الا زید، قوم آئی سوائے زید کے۔ جب زید نہیں آیا تو یہ اس کا جرم ہے، اب اس کو سزا دی جائے گی کہ اس کو آنا تھا۔ لیکن اگر کہنے والے نے یہ کہا جاء القوم الا کہ قوم آئی گدھا نہیں آیا گدھا کے علاوہ، تو چونکہ گدھا تو داخل نہیں ہے نا، گدھا تو قوم میں داخل نہیں ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں جاننا چاہتے کہ یہاں پر مستثنی متصل ہے یا مستثنی منقطع ہے۔ اگر مستثنی متصل ہے تب تو یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، اور اگر منقطع ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، علماء کی محفل ہے، جب وہ جن تھا فرشتہ
فرشتہ نہیں تھا تو فرشتے کی قوم میں وہ داخل ہی نہیں تھا، اور قرآن میں للملائکہ کا لفظ آیا ہے تو پتہ چلا کہ ابلیس کو یہ حکم ہی نہیں تھا۔ لیکن مفسرین نے جواب دیا نہیں ابلیس اگرچہ جن تھا مگر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا، اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ جب ابلیس کو بھی حکم دیا گیا تو ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور ابلیس نے جواب کیا دیا پتہ ہے؟ ابلیس جواب دیتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی کے آگے جھکتی کہاں ہے؟ جب آگ مٹی کے آگے نہیں جھکتی تو میں آدم کے سامنے کیوں جھکوں گا؟ ابلیس کا یہ عقلی جواب درست تھا کہ نہیں؟ ابلیس جو یہ جواب دیا تھا یہ عقلی جواب اگر بظاہر دیکھا جائے تو جواب درست تھا۔ سائنسداں لکھتے ہیں فلسفہ کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ ہر چیز کے لیے حیز طبعی ہوتی ہے، اور حیز طبعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شے جس جگہ میں رہنا چاہتی ہے، جس جگہ میں جانا چاہتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی اگر پتھر کو اوپر پھینکے تو وہ پتھر نیچے آ جائے گا کیونکہ پتھر کی حیز طبعی نیچے ہے، اور اگر کوئی آگ جلائے تو آگ اوپر جائے گی کیونکہ آگ کی حیز طبعی اوپر ہے۔ تو ابلیس کے جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ آگ کی جو حیز طبعی ہے وہ تو اوپر ہے اور مٹی کی حیز طبعی نیچے ہے، جب آگ جلائی جاتی ہے تو اوپر بھاگتی ہے، جب آگ کی حیز طبعی اوپر ہے اور مٹی کی حیز طبعی نیچے ہے اور میری پیدائش آگ سے ہے، تو میں جب آگ مٹی کے سامنے نہیں جھکتی تو میں مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ میں آدم کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ مگر میں کہوں گا کہ ابلیس کو سوچنا یہ تھا کہ جو رب آگ کو پیدا کر سکتا ہے وہ آگ کو نشٹ بھی کر سکتا ہے، جو رب آگ کو پیدا کر سکتا ہے وہ رب آگ کو مٹی کے آگے جھکا بھی سکتا ہے۔ اور حکم الہی کے سامنے عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ، کسی نے عقل کا گھوڑا دوڑایا تھانہ بھون کا گستاخ بن گیا، کسی نے عقل کا گھوڑا دوڑایا گنگو میں رہ کر توہین رسول کا مرتکب ہوا، کسی نے عقل کا گھوڑا دوڑایا تو تھانوی بنا گستاخ رسول بن گیا۔ تو شریعت کے سامنے عقل نہیں چلنے والی، عقل کی گھوڑی نہیں چلنے والی، اس لیے تو رب نے فرمایا اے ابلیس تو نے انکار کیا، تکبر کیا، سجدہ تعظیمی کا حکم تھا، حضرت آدم کی تعظیم نہ کر کے توہین کر دی، اس لیے تم کافر ہو گئے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کافر تو ہو گیا مگر اس کے کفر کا اعلان کون کیا؟ اس کے کفر کا اعلان کون کیا؟ فتویٰ لگا رب کی جانب سے، ظاہر کون کیا؟ تو چونکہ قرآن نازل کرنے والا خدا، سنانے والے مصطفیٰ، تو پتہ چلا کہ فتویٰ لگا رب کی جانب سے اور ظاہر کرنے والے میرے نبی ہیں۔ اسی طرح سے ایک وقت ایسا آیا کہ اسی ابلیس کا ایک چیلا جنات کی شکل میں نہیں بلکہ انسانی رنگ و روپ میں تھانہ بھون میں پیدا ہوا، اور جب پوچھا گیا کہ رسول کو عالم الغیب کہنا درست ہے کہ نہیں تو جواب میں وہ خبیث لکھتا ہے کہ کل علم غیب تو ہے نہیں، بعض ہی علم غیب، اور بعض علم غیب میں رسول کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جمیع بہائم اور چوپائے کو ہے، ایسا علم تو جانور کو ہے۔ تو تھانوی نے رسول کے علم غیب کو جانور سے تشبیہ دے کر رسول کی توہین کی۔ یہ اسی ابلیس کا چیلا تھا جو عقل کے تقاضے کے مطابق ایک نبی کی توہین کیا تھا، اور اسی کا چیلا آج تھانہ بھون کی دھرتی پر امام الانبیاء کی توہین کر رہا ہے۔ اسی طرح ابلیس کا ایک چیلا اسی انسانی رنگ و روپ میں گنگو میں پیدا ہوا جس کو رشید احمد گنگو ہی کہا جاتا ہے، اس نے اور خلیل احمد امبیڈوی نے یہ کتاب لکھی براہین قاطعہ علی جواب انوار ساطعہ، اس کے اندر لکھا کہ رسول کے علم پر کوئی نص قطعی نہیں
ہے، شیطان کا علم نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی اس خبیث نے رسول کے علم کو گھٹا دیا، شیطان کے علم کو بڑھا دیا اور یہ کارنامہ انجام دے کر رسول کی توہین کی۔ اسی طرح ایک خبیث اور پیدا ہوا جو تہذیب الناس کے اندر لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی لینا یہ تو ناسمجھوں کا خیال ہے، یہ تو گواروں کا خیال ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا، یعنی سمجھداروں کا خیال تو یہ ہے کہ یہاں پر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے بلکہ نبی بھی ذات ہے اور رسول کی نبوت بھی ذات ہے۔ تو اس معنی کر کے اگر بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس طرح کی بات کر کے اس نے رسول کے آخری نبی ہونے کے باوجود آپ کے بعد بھی نبی کے پیدا ہونے کو ممکن جانا، مگر میں کہتا ہوں کہ رسول کا آخری نبی ہونا یہ ان کا بلند مقام ہے، یہ ان کا بلند مرتبہ ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے جب کسی خط پر مہر لگتی ہے تو مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی تحریر نہیں لکھی جائے گی، اس کے بعد مضمون کا کوئی لفظ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ اور نبی تھے جن کے بعد نبی آتے رہے، لیکن میرے نبی وہ نبی نہیں ہیں بلکہ وہ تو ایسے نبی ہیں کہ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے وَلَٰكِن رسول اللہ خاتم النبیین کہہ کر یہ مہر نبوت لگا دی اور فرما دیا اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو قاسم نانوتوی نے تہذیر الناس لکھ کر ہمارے پیغمبر کی توہین کی، مقام کو گھٹانے کی کوشش کی۔ اب جب ہر طرف سے اسلام پر حملہ ہو رہا تھا، کوئی رسول کی ذات پر حملہ کرتا ہے، کوئی رسول کی صفات پر حملہ کرتا ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفر کا فتویٰ تو لگ چکا ہے، کیونکہ مفتی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ فتویٰ دے، پڑھ ڈالیے علامہ شامی سے لے کر ابن نجیم مصری تک سب کی کتاب میں یہی ملے گا کہ فتویٰ تو شریعت کی جانب سے لگ چکا ہوتا ہے، مفتی کا کام ہوتا ہے اس فتوے کو ظاہر کرنا، اس فتوے کو اجاگر کرنا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے اپنی عقل سے اور عقل کے تقاضے کے مطابق فتویٰ لگا دیا۔ میں کہوں گا ارے نہیں، اے گستاخو کان کھول کر سن لو، تمہارے آقاؤں نے رسول کی جب توہین کی تو فتویٰ لگ چکا، جب ابلیس نے توہین آدم کی تھی تو فتویٰ لگ چکا تھا ظاہر کرنے والے نبی، لیکن جب ان خبیثوں پر فتویٰ رب کی جانب سے لگا تو میں نے عالم تصورات میں پوچھا مولا فتوے کو ظاہر کون کرے گا؟ اب کوئی نبی نہیں آنے والے، تو نے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، مولا کم سے کم اتنی مہربانی کر دے، پھر صدیق اکبر بھیج دے، فاروق اعظم بھیج دے، عثمان غنی بھیج دے، مولا علی بھیج دے، امام اعظم بھیج دے، غوث اعظم بھیج دے، غریب نواز بھیج دے، زکریا ملتانی بھیج دے، جنید بغدادی بھیج دے، علامہ شامی بھیج دے، علاء الدین حسقفی بھیج دے، مخدوم سمنانی بھیج دے، مگر رب نے عالم تصورات میں جواب دیا اے رہبر سمنانی جامعی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اور خبیثوں پر لگے ہوئے فتوے کو ظاہر کرنے کے لیے میں بھارت کی دھرتی پر انگریز کے کسی پٹھی کو نہیں بھیجوں گا، اگر بھیجوں گا تو نقی علی کا بیٹا بھیجوں گا، یعنی احمد رضا بھیجوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی رہبر سمنانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے گستاخان رسول کے خلاف فتوے کو ظاہر کر کے اپنے نبی کی سنت ادا کر لی۔ ابلیس کے خلاف جب رب کا فتویٰ ظاہر ہوا، ظاہر کرنے والے نبی اور امام الانبیاء کے خلاف کرنے والوں پر جب فتویٰ لگا، ظاہر کرنے والے امام احمد رضا، اور جب ان کا قلم چلا، آج لوگ
کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے گستاخان رسول پر فتویٰ لگا دیا اس لیے مشہور ہو گئے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ سوچو خیال دماغ سے نکال دو، اگر امام احمد رضا نے شہرت کمائی ہے تو علم کے بل بوتے پر کمائی ہے۔ آپ جبل العلم تھے، علم کے پہاڑ تھے۔ جب آپ سائنس پر لکھتے تھے تو سائنس میں ماہر نظر آتے تھے، جب آپ صرف میں لکھتے ہیں تو علم صرف میں ماہر نظر آتے ہیں، جب آپ حدیث میں لکھتے ہیں تو امیر المومنین فی الحدیث نظر آتے ہیں، جب آپ فقہ میں لکھتے ہیں تو ماہر فقیہ نظر آتے ہیں، جب آپ مفسر بن کر لکھتے ہیں تو مفسر اعظم نظر آتے ہیں۔ آپ نے اپنی لیاقت اور صلاحیت کے بلبوتے پر وہ شہرت کمائی ہے۔ جب آپ کا قلم چل رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ قلم رضا نہیں ہے، ذوالفقار علی ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں جرأت حسین ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں فکر غزالی ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں تاثیر جامی ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں غوث کی قوسیت ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں خواجہ کی خواجگیت ہے، ایسا لگتا تھا کہ قلم رضا میں مخدوم کے چوچا کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے یا عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، ارے یہ وار وار سے پار ہے۔ میرے بھائی، میں اگر پوری رات امام احمد رضا کے مقام کو بیان کرنا چاہوں پھر بھی نہیں کر سکتا۔ علم فقہ کا ایک مسئلہ چلا تھا، اس وقت کرنسی نوٹ کا مسئلہ، اور وہ نوٹ اس وقت بالکل نیا اس وقت نکلا ہی تھا۔ ہوا کیا، بڑے بڑے فقی موجود تھے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زیادتی کے ساتھ بیچنا ربا ہے یا نہیں، مگر امام اہل سنت نے احادیث کی روشنی میں اور فقہا کی عبارات لکھ کر ایک کتاب تیار کیا، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اور بالکل ہی واضح اور سلیس انداز میں آپ نے مسئلے کو حل کر دیا۔ جب علماء ہند نے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ وہ امام احمد رضا جب علم غیب پر قلم چلایا عرب کی دھرتی پر تو صرف 8 گھنٹہ کے اندر الدولۃ المکیہ جیسی کتاب سامنے آ گئی۔ الدولۃ المکیہ میں آیات قرآنیہ بھی ہیں، الدولۃ المکیہ میں احادیث مقدسہ بھی ہیں، الدولۃ المکیہ میں عبارات فقہا بھی ہیں، الدولۃ المکیہ میں اقوال علماء بھی ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس حدیث کی کوئی کتاب بھی نہیں تھی، فقہ کی کوئی کتاب بھی نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے ساری عبارتیں زبانی لکھ ڈالی۔ یہ آپ کی قوت حافظہ پر دلیل ہے۔ آپ نے جس فن میں بھی قلم چلایا تو بالکل اس فن کو اجاگر کر کے رکھ دیا، ایسا لگتا تھا کہ یہ ہر فن کے ماہر تھے۔ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا صرف ایک محقق نہیں تھے، اگر محقق تھے تو محقق اعظم کے بھی باپ تھے، اگر مفسر تھے تو مفسر اعظم کے بھی باپ تھے، اگر مدقق تھے تو مدقق اعظم کے بھی باپ تھے، اگر ماہر تھے تو ماہر اعظم کے بھی باپ تھے۔ اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر فقیہ تھے تو فقیہ اعظم کے بھی باپ تھے، اور اگر مفتی تھے تو خدا کی قسم مفتی اعظم کے بھی باپ تھے، مفتی اعظم کے بھی باپ تھے۔ مفتی اعظم تو ان کے بیٹے بھی تھے، مفتی اعظم کے بھی باپ تھے۔ اور امام احمد رضا نے، بس آخری بات میں بیان کر رہا ہوں، امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی سنت رسول میں گزار دی، سنت رسول میں گزار دی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو ہم شبیہ غوث ثقلین سیدنا علی حسین اشرفی جیلانی کچھو چھبی اس وقت وضو بنا رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو کے قطرات زمین پر گر رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا کارن کیا ہے؟ تو اشرفی میاں نے جواب دیا، میں فرشتوں کے کندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں،
قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء نے آپ کی عظمت و وقار کو مانا ہے۔ اب میں آخر میں تبصرہ کر دیتا ہوں کہ امام اہل سنت آفتاب علم کی تنویر تھے، امام اہل سنت لوح دل پر عشق کی تحریر تھے، امام اہل سنت فکر رومی جامی کی تاثیر تھے، امام اہل سنت ہو بہو اسلاف کی تصویر تھے، امام اہل سنت قوم کے دلبر تھے، امام اہل سنت دین کے رہبر تھے، امام اہل سنت صبر و قناعت کے پیکر تھے، امام اہل سنت زہد و تقوی کے تابناک گوہر تھے، امام اہل سنت ماہر نقص و نظر تھے، امام اہل سنت علم و ہنر کا بہتا سمندر تھے، باغ وفا کا حسنما منظر تھے۔ ارے اہل سنت کا چمکتا ہیرا، چمکتا سورج اور مہکتا پھول تھے، ماہر فقہ و اصول تھے۔ تو آپ نے جو فتویٰ کو ظاہر کیا گستاخان رسول کے خلاف، چونکہ ہمارے علماء نے اوپر بھی لکھا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی توبہ مقبول نہیں ہوتی اور وہ واجب القتل ہے۔ چنانچہ در المختار کے اندر علامہ علاء الدین حسکفی نے لکھا کہ جو رسول پر سب و ستم کے سبب کافر ہوا تو لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ یقتلو اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح، ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ جو تھے صحابی رسول تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے، رسول کی محفل ہے، ابو عبیدہ بن جراح ایک انسان کے سر کو لے کر آ گئے، انسانی سر پکڑے ہوئے ہے، رسول نے دیکھا عجیب و غریب منظر ہے، معاملہ کیا ہے؟ رسول نے پوچھا اے ابو عبیدہ بن جراح یہ کیا ہے؟ عرض کیا مولا، عرض کیا آقا یہ کیا ہے؟ یہ انسانی سر ہے، انسانی سر ہے، یہ سر کس کا ہے؟ تو ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا میرے باپ کا ہے۔ تیرے باپ کا سر ہے؟ تیرے باپ کے سر کو کاٹا کس نے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کاٹا، میں نے کاٹا۔ تو رسول نے پوچھا اے ابو عبیدہ بن جراح حیرت ہے تم نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا، اپنے باپ کے سر کو کاٹ دیا؟ تو ابو عبیدہ بن جراح عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا باپ ضرور ہے، لیکن چونکہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اول فول بکتا تھا، میں نے بار بار سمجھایا اے میرے باپ تو نے مجھے پالا پوسا سب کچھ کیا، مگر میرے محبوب کی شان میں گستاخی نہ کر، میرے نبی کے بارے میں کچھ بکواس مت کر، بار بار سمجھایا مگر میرے باپ نے نہیں مانا، اس لیے مجھے غصہ آیا، میں نے تلوار چلائی، سر قلم کر دیا، سر کاٹ دیا۔ اتنا سننا تھا کہ رسول کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے ابو عبیدہ اس ناپاک سر کو پاک ہاتھ میں کیوں رکھے ہو، سیدھے پھینک دو۔ اتنا کہنا تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اس سر کو پھینک دیا اور رسول نے پیشانی چوم لی، پیشانی چوم لی۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر گستاخ رسول باپ بھی ہو تو باپ کا سر کاٹ دو، بیٹا بھی ہو تو بیٹا کا سر کاٹ دو، اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کر جان نہیں ہو سکتی۔ امام اہل سنت بھی سزا دے سکتے تھے، لیکن چونکہ اسلامی حکومت نہیں تھی، اس وقت اپنی حکومت نہیں تھی، اگر قتل کر دیتے یا کچھ کہہ دیتے جن کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا جاتا تو معاملہ الٹا ہو جاتا۔ آپ نے حالات کے پیش نظر صرف فتوے کو ظاہر کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں رسول کے خلاف اگر کوئی زبان کھولے تو اس کی زبان توڑ کر رکھ دو، رسول کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی مروڑ کر رکھ دو، اور عشق رسول کا درس دے کر رسول کی عظمت کو بیان کیا تو بہت ہی سلیس انداز میں بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے آپ نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے شعر میں کہہ دیا کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ طارق کبھی موجو پہ قدم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔
میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں. اگر بولنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوب کی سیر چمن.